آئے ہیں، آپ ان کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ایسفا کا ریووکیشن ہے یا سویلین ایریاز سے سیکورٹی فورسز باہر نکالنے کی بات ہے، بیرکس میں آرمی کو بھیجنے کی بات ہے، یہ جموں کشمیر کے لوگوں کی بہت ہی امپورٹنٹ ڈیمانڈ رہی ہے اور کئی سالوں سے رہی ہے، اور پی ڈی پی اس کی ہر وقت وکالت کرتی رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے بی جے پی کے ساتھ الائنس کیا تو اس الائنس ایجنڈا آف الائنس کا یہ بہت بڑا حصہ تھا کہ جو ہی جموں کشمیر میں حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اسفا کو بھی ختم کیا جانا چاہیے اور سیکورٹی فورسز کو بھی سویلین ایریاز سے باہر نکالنا چاہیے. تو آج جب ہوم منسٹر صاحب اس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے دیر آئے درست آئے، کیونکہ جب بھی محبوبہ مفتی یا پی ڈی پی اس کی وکالت کرتے تھے، اس کی بات کرتے تھے، تو مجھے کہا جاتا تھا یہ اینٹی نیشنل ہے، یہ آرمی کے خلاف ہے، یہ ملک کے خلاف ہے. تو اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بات الیکشن کے وقت انہوں نے کی ہے، کیا یہ واقعی سیریس ہے یا یہ ایک جملہ ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے کہا 2 کروڑ نوکریاں دیں گے ہر سال میں، انہوں نے کہا تھا کہ گیس کا سلنڈر کانگریس 450 میں دے رہی ہے، ہم 400 میں دیں گے. انہوں نے کہا تھا 15 لاکھ روپے ہم ہر غریب کے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں گے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ اگر واقعی امت شاہ صاحب سیریس ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے کئی ایریاز نے، مفتی صاحب نے اپنے ایریا میں، جیسے اننت ناگ کا ہائی گراؤنڈ ہے، ٹٹو گراؤنڈ ہے، ہم نے کوشش کی تھی کہ جہاں آرمی کی ضرورت نہیں ہے وہاں سے ان کو نکال کے بیرکس میں واپس بھیجا جائے. اگر وہ واقعی امت شاہ صاحب سیریس ہیں تو آپ جانتے ہیں 2019 کے بعد ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ نہ صرف جموں کشمیر کے جیلوں میں بلکہ جموں کشمیر کے باہر کے جیلوں میں بہت ہی عذاب میں ہیں. ان کے خلاف کوئی چارجز فائل نہیں کیے گئے ہیں، ان کا جو عدالتی کارروائی شروع نہیں ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ اس میں بیمار ہیں، غریبوں کے بچے ہیں یہ. تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو جو انہوں نے زخم دیے کچھ اس میں مرہم ہو جائے، تو سب سے پہلے کتنے جرنلسٹ ہمارے بند ہیں، تو کم سے کم پہلے ان کو ریلیز کر دیں جن کے خلاف کوئی چارجز نہیں ہے، جن کی کارروائی نہیں ہوئی، جن کا کوئی الزام ان کے خلاف ثابت نہیں ہو. تو ہم سوچیں یہ سچ بول رہے ہیں، ادروائز تو یہ جملہ لگتا ہے.